بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے موقف کو اب عالمی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ عالمی مبصرین، عالمی ماہرین، عالمی ذرائع ابلاغ اور اقتدار کے عالمی ایوانوں میں عمران خان کے موقف کو درست کہا جا رہا ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے موقف کو غلط کہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بات عمران خان کر رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو امپورٹنٹ خبر دینی ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ خاص طور پہ افغانستان میں جو کہ ایک فوجی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، فوجی آپریشن کرنا چاہ رہے تھے جنرل صاحب، عمران خان اس کی نفی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ درست نہیں ہے اور افغانستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات میں بگاڑ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ نہیں مان رہے تھے۔ اسی دوران زلمے خلیلزاد افغانستان پہنچتے ہیں اور وہ آرام سے براہ راست بات چیت کرتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنا ایک امریکن شہری لیتے ہیں اور جا کے امریکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو بے وقت کر دیا گیا ہے، اور اب جو سچویشن ہے فوری طور پہ صادق خان صاحب کو بھیجا گیا۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان جو قبائلی علاقے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا، جہاں پہ ٹی ٹی پی والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں افغانستان کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور یہ ہے کہ جب یہ علاقے ضم کیے گئے، ان ضم شدہ علاقوں میں کچھ ڈیولپمنٹ کرنی تھی، کچھ ترقیاتی کام کرنے تھے، لیکن وہ نہیں کیے گئے، اور قبائلی اضلاع میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ مذہبی جماعتیں اور قبائلی رہنما اب فاٹا کے انضمام کی واپسی کی وکالت کر رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر سیکورٹی صورتحال مزید بگڑے گی تو حالات حکومت کے ہاتھ سے مزید نکل جائیں گے۔ اس لیے امریکہ ہو، چائنا ہو، ایران ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، سب کے سب بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات سیٹ کیے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے علاقوں میں توجہ دی جائے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹس کے کام کروائے جائیں، نہ کہ یہ سارے کا سارا ملبہ آپ دوسری سائڈ پہ ڈال دیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس پہ پاکستان کی گورنمنٹ نے توجہ نہ دی تو پھر قبائلی اضلاع کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور موجودہ حکومت یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ تو ایک ہے عالمی تائید، عالمی اقتدار کے عالمی ایوانوں سے عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ اب ذرا داخلی طور پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ داخلی طور پہ فوج کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ایک سروے کروایا گیا ہے، اور یہ سروے کروایا ہے ہمارے ملٹری اداروں نے، اور اس میں کہ فوج کے جو خاص طور پہ مریم صاحبہ کے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ جو آپس میں ایک بہت سارے کئی میسر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس سے فوج کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور اس موقف کو عوام میں پذیرائی ہے یا نہیں ہے۔ مریم عاصم اتحاد یا شریف فیملی اور عاصم اتحاد، اس کو دنیا سپورٹ پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جو سروے کیا گیا، جو سروے رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے بادشاہ سلامت کو، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور شریف فیملی جو ہے اور فوج کا اتحاد آپس میں بن نہیں رہا، اور عوام اس کو قبول نہیں کر رہے کسی بھی صورت میں۔ لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی ان کو مزید آگے لے کے جائیں۔ تو جو میں الفاظ آپ کو اپنے زبان میں، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، ظاہر ہے بادشاہ سلامت کو جب بات کوئی کنوے کی جاتی ہے تو وہ ذرا رکھ رکھاؤ اور اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اپنی پروفیشنل لینگویج استعمال کرتے ہیں، لیکن سادہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو پسند نہیں کیا جا رہا، بڑے دبے لفظوں میں یہ بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب فوج کے اندر جو اصل بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی میجورٹی، بہت بڑی اکثریت جو ہے، وہ عمران خان صاحب کو فوج کا نہ ہی دشمن سمجھتی ہے اور نہ ہی وہ مخالف سمجھتی ہے۔
فوج کے اندر سے بہت ساری آوازیں، ایک بہت بڑی اکثریت وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ایک محب وطن اور صحیح پاکستانی ہے اور پاکستان کو وہ صحیح سمت کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور اب فوج کے بارے میں عمران خان نے کبھی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، جبکہ شریف فیملی علل اعلان اس کو جب بھی موقع ملتا ہے اور اب بھی موقع مل رہا ہے، وہ اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے خود بھی وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، فوج کو زیر تنقید لاتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی فوج کو ضرورت ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، لیکن شریف فیملی کی طرف سے نواز شریف صاحب نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا، مریم صاحبہ نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، صرف شہباز شریف صاحب ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں، نواز شریف اینڈ مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس لیے ان کے اندر بغض موجود ہے، لہٰذا عمران خان جو ہے وہ ابھی بھی فوج کے لیے قابل قبول ہے اور فوج کو اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، جنرل باجوہ نے از خود ایک سازشوں کا تانا بانا بنا اور یہ سارا کھیل کھیلا۔ یہ بات مستند انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کے بعد اب ہو یہ رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مریم صاحبہ سے دوری اختیار کی جائے گی اور ہر صورت میں کی جائے گی، اور کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور پنجاب میں بھی اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ کے باوجود بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم پنجاب میں فل فورس استعمال کر چکے ہیں، یہ بادشاہ سلامت کو بتایا گیا ہے، لہٰذا اب اس سے زیادہ اور ہم کر کیا سکتے ہیں، اور دوسری جانب پھر بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہم سب سے تو نہیں ٹکرا سکتے، یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ ہم سب سے نہیں ٹکرا سکتے، ایک آدھ گروہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم سینگ پھنسا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی الٹا پڑ رہے ہیں، اور بلوچستان کے معاملے کو بھی بادشاہ سلامت کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور ہے ذہن میں اس کو نکال دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جی، اور وہ خبر ہے 26 نومبر کے احتجاج کا جو ہوا تھا معاملہ، اس پہ اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی تھی، FIR درج کی جائے اور حکومت کے خلاف، لیکن وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے، اور افضل مجوکا صاحب ہیں جج، اور انہوں نے 9 صفحات پر تفصیلی فیصلہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں ہیں، پھر ورثہ خود نہیں آئے، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے، اور اس پہ انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا 26 نومبر کے قتل عام کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام رپورٹس جو ہیں وہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اب اگلی خبر یہ بھی لگایا گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں لگائی گئی، جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 26 نومبر میں ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں لگائی، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو دی ہی نہیں گئی، اور وہ تو رجسٹر ہی چوری ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا، تو وہ تو سارے کا سارا کھیل ہی یہ تھا، تو جج صاحب سے ہم کہیں گے کہ جناب وہ کہاں سے لے کے آئیں گے پوسٹ مارٹم رپورٹ، وہ تو ہونے ہی نہیں دی، تو لہٰذا اس لیے آپ کے پاس وہ آئے تھے، آپ نے ان کی پذیرائی نہیں کی، ان کی درخواست نہیں سنی، تو اللہ کا حکم ہے جی، کیا کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگلی خبر ہے جی، اور وہ ہے IMF کی جانب سے حکومت کو انکار ہو گیا ہے، اور اس میں حکومت نے یہ کہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم کم کر دیں گے اور یہ خسارہ ہم کہیں اور سے پورا کر لیں گے، اور IMF نے اس بات سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو بجلی کی قیمت کم کرنے کی منظوری نہیں دی، اور انہوں نے IMF نے پورے کا پورا جو ہے منصوبہ بجلی سستی کرنے کا وہ مسترد کر دیا ہے، لہٰذا تیار ہو جائیں، اب بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ IMF کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ منصوبہ ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کا جو پلان تھا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مہرنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کے خلاف، اور 150 افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی سے نیچے تو آتے ہی نہیں، اور ان پہ جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، دہشت گردی ایکٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ آپ لاشیں جو ہیں وہ مردہ خانے سے لے کے گئے ہیں 150 افراد، جن کی قیادت کر رہی تھی مہرنگ بلوچ، لہٰذا بلوچ قیادت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے ہمارے کلب میں، اور بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ
जनरल साहब से कि ऐसा ना करें, और पहले भी इसका नुकसान हो चुका और अब भी इसका नुकसान होगा और इदारों को होगा और मुल्क को होगा, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें मत करें। FIR में जी बीबू बलोच, गुलजादी, सतकजई, डॉक्टर सबिया बलोच, सब्तुल्ला बलोच और गुलजार दोस्त, रियाज कशकोरी और डॉक्टर शाही बलोच समेत दीगर कई जो हैं बलोच यकजहती कौंसिल के कई अहम रहनुमा शामिल हैं और इन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब एक और खबर है जनाब, और वो खबर है सोहराब बरकत स्टॉट सियासत पीके से सोहराब बरकत साहब हैं। उनको FIA ने आज तलब किया था, ज़्यादा इम्कान ये था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोहराब बरकत को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और उनके साथ उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे बैरिस्टर साद रसूल, और उन्होंने यह मुकदमा लड़ा और मुकामी सहाफ़ी जो हैं हमारे दोस्त वो भी साथ गए थे। तो इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोहराब बरकत की दरख्वास्त जो है उस पे ये ऑर्डर पास किया है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। उससे अगली खबर जनाब, अहमद नूरानी साहब के दोनों भाई 6-7 दिन हो गए हैं लापता हैं। उनको घर से उठाया गया है और अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया, कोई रिमांड नहीं लिया गया, और ना ही अहमद नूरानी की वालदा ने अपने बेटों की जो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रही हैं, वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। तो आज उनका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी वालदा गई और पुलिस की रिपोर्ट को रद्द कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। और अहमद नूरानी की वालदा जो है उन्होंने ये बताया कि उन्हें किसी से भी खैर की तवक्को नहीं लग रही और उनके बेटों को अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया। और जब पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि पेश की गई, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और इस सिलसिले में कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए और IG और पुलिस की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। और सबसे दिलचस्प नुक्ता ईमान मज़ारी ने उठाया। उन्होंने कहा कि जी अभी तो इन्होंने FIR ही दर्ज नहीं की, मुकदमा ही नहीं दर्ज किया पुलिस ने, तो ये कौन सी तफ्तीश कर रहे हैं और कौन सी तहकीकात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास तो मुकदमा जब होगा तो तब ये तहकीकात करेंगे, तो तहकीकात के बगैर ये कैसे तहकीकात कर सकते हैं? कोई हुक्म नहीं हुआ मुकदमे का, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, पहले FIR दर्ज करें फिर उसकी तहकीकात करें और रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जी, और उन्होंने ये किया है और ये तस्लीम कर लिया है कि अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो वाक़तन अगवा हुए हैं और नामालूम अफराद के पास हैं। तो अहमद नूरानी की वालदा ने काफ़ी फरियाद की है जी, और लेकिन ज़ाहिर है ये ज़ालिम लोग हैं और अगर इनके दिल में इनका दिल मोम होता या कोई अखलाकियात होती, कोई इंसानियत होती, तो ये काम करते ही ना। तो जो काम जिन्होंने किया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि क्यों किया है। अगली बात खबर मैं आपको क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब मुहिब वतन हैं और फौज ने ये कह दिया है और जनरल आसिम मुनीर साहब की बात को रद्द कर दिया है और उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी कि इमरान खान साहब को भी जरदारी और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा की तरह समझा जाए कि बस ठीक है जी जो होना था हो गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इस तरह से काम नहीं चलते होते। तो ये है जी अब तक की इत्तलाआत और ये है सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।